ایک مہینہ پہلے جب منظور پشتین نے یہ جرگے کا اعلان کیا تھا، مطلب یہ تھا کہ سارے لوگ جو ہیں، سارے پشتون، سارے قبائلی جو ہیں اکٹھے ہوں اور بات کریں اور ریاست سے بھی بات کریں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس میں حکومت نے یہ کیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی سنڈے کو بین کر دیا، بلکہ جو فوجی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ تو ایسی ایسی گفتگو فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس نے ان کو سپورٹ کیا، جس نے منظور پشتین کو سپورٹ کیا وہ ملک کا غدار ہے، اس کا وہ جو ہوتا ہے کہ اس پہ کیس کر دیا جائے گا اور یہ اور وہ۔ دیکھیں، وہ جو منظور پشتین جرگہ کرا رہا تھا منعقد، اس کا نوعیت اور تھی۔ اب اس میں کود پڑے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی سے بیرسٹر سیف نے بلکہ حکومت کی جو بین ہے پی ٹی ایم پہ اس کی سپورٹ کی۔ اچھا، اب چکر یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کو جسے کہیں وارد کیا گیا ہے سارے معاملے میں کہ بھئی بجائے یہ کہ منظور پشتین اس کو آگے چلائے، تم چلاؤ اور اس کو کسی طرف لے جاؤ تاکہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، اس کے ساتھ گفتگو ہو، کوئی امن کی بات ہو۔ تو ایک اس کا یہ دوسرا اینگل ہے کہ اس میں کچھ سرکاری ہاتھ زیادہ لگتا ہے، پہلے غیر سرکاری تھا اب سرکاری ہے۔ تیسری بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ بہت ہی دلچسپ چیز ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے۔ بالکل ٹی ٹی پی کے ساتھ تو گفتگو ہوگی، اور اگر اس میں سے کچھ نکلتا ہے، اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ آپ شریعہ نافذ کریں اور ان کے مطابق شریعہ نافذ کریں اور اس قسم کی چیزیں، جو کہ آئیڈیولوجیکل گروپ ہے۔ جی ہوگی اس کے ساتھ نیگوسیشنز، لیکن کس جگہ پہ آ کے بات ٹھہرے گی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ جو دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے پشتون تحفظ موومنٹ ہو، چاہے تحریک طالبان پاکستان ہو، اور چاہے علی امین گنڈا پور کی حکومت ہو اور افغان طالبان، چار سٹیک ہولڈرز، یہ سارے کے سارے پشتون ہیں جو کہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نکل ہی آئے، کوئی رستہ ہموار ہو جائے، ہاں کوئی رستہ نکلے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم رستہ نکلا تو پھر، اور مطلب کہ ایک جو آپ کی ریاست ہے جو کہ جس کی تھنکنگ جو ہے وہ بڑی پنجابی ڈومینیٹڈ ہے، وہ تو ساری گفتگو سے پھر نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پشتون آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو 76 سالوں سے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اکراس دا بارڈر افغانستان میں پشتونوں جو ہیں ان کی گفتگو آپس میں پسند نہیں کرتی، ایک ایتھنک سالیڈیرٹی پسند نہیں کرتی۔ اب تو یہ اس طرف ایک قدم ہے، چاہے ٹیکٹیکلی فائدے میں ہو کہ اچھا جی ٹی ٹی پی سے سکون مل جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایتھنک گروپ جو ہے اپنی بہت ساری پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کے باوجود بیٹھ کے آرام سے گفتگو کر سکتا ہے وداؤٹ انوالومنٹ آف اے پنجابی ڈومینیٹڈ اسٹیبلشمنٹ۔ رائٹ اگر اس وقت نکل آیا تو پھر یہ ہے کہ باقی معاملے بھی نکل سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے۔ تو جو ایک ایتھنک سینٹرڈ پاکستانی ریاست ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ پشتون کٹھے ہو رہے ہیں، مطلب کہ اس کا آگے اسیسمنٹ، اور پھر اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر باقی ایتھنیسٹیز بھی اپنا کچھ نہ کچھ حساب کر ہی سکتی ہیں۔ بالکل، یہ تو بات درست ہے آپ کی۔ تو لیکن یہ بتائیے کہ یہ معاملہ جو ہے افغان طالبان، دیکھیں نا، وہ بھی تو استعمال کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو بھی اپنے ایک لیوریج کے طور کے اوپر، اور ظاہری بات ہے کہ اس لیول پہ بھی پاکستان کو انگیج کرنا پڑے گا۔
اس گوئنگ فارورڈ اگر یہ ٹیررزم کے مسئلے کو اور سیکیورٹی کی انوائرمنٹ کو امپروو کرنا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی اس وقت مجھے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ ایک سٹیل میٹ ہے پالیسی کے لیول کے اوپر بھی، یعنی کہ ٹھیک ہے چلیے پالیسی بنانے والے بھی نہیں ہے فورن آفس، میں مان لیتا ہوں آپ کی، میں اگری کرتا ہوں، لیکن وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی تھنکنگ نہیں ہے. دیکھیں نا، ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ، فائر فائٹنگ ہے، کوئی اسٹریٹجک ایک بات ہوتی ہے کہ اگلے 3 سال میں کہاں ہوں گے، 5 سال میں کہاں ہوں گے، 10 سال میں کہاں ہوں گے. آخر دنیا کی قومیں یہ کرتی ہیں. کوئی ایسا آپ کو کوئی انڈیکیشن یا کوئی ایسے شواہد دکھائی دیتے ہیں؟ رضا دیکھیں، آپ نے جو اسپیشل انوائے ہے، ایک کے بعد دوسرا آپ نے کیا، لگایا، دونوں جو ہیں آخر میں اور بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ، ابھی درانی صاحب تھے، آصف درانی، وہ بھی چھوڑ کے آ گئے. بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کو سمجھانے کی، ریاست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کرو یہ نہ کرو، تو اس میں پھر آپ سنتے نہیں ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. تو اسپیشل انوائے کہتے ہیں کہ اچھا بھئی پھر آپ خود ہی کر لیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ افغان طالبان استعمال کرتے ہیں ایز اے لیوریج ٹی ٹی پی کو، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ، ریاستی وہ لوگ نہیں ہیں، غیر ریاستی لوگ ہیں. ان نے ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے لیے لڑا ہے، ان کے لیے جنگیں لڑی ہیں، ان کے ساتھ دیے ہیں، ان کا حصہ ہیں. وہ ان کو آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. رائٹ. افغان طالبان کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے تو کر لیں گے، آپ اپنی طرف سے روک لیں. اب ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے ہاں لکی مروت کی پولیس شور مچا رہی تھی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے، تو کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے ہمیں کیا پتا. اور ہم یہ سولوشن جو ہے وہ صرف ہمارے اینڈ، انہی کے اینڈ پہ ہے، کابل میں ہے، یا ہمارے اینڈ پہ بھی کچھ کرنے والا رہ گیا ہے. تو بہت ساری اس میں کمپلیکسٹیز ہیں، یوں ہوگا نہیں. اب یہ رائٹ. جو جا رہے ہیں، دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے، دیکھنے کی بات ہے. رائٹ، بالکل، یہ آگے بڑھ کے پتہ لگے گا. تو اچھا میں بڑھتا ہوں، اگلا جو ہمارا موضوع میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس حوالے سے عائشہ، ہم نے سعودی عربیہ کی اور پاکستان کی، ظاہری بات ہے وہ بہت اہم پارٹنر ہے پاکستان کا، اکنامک، اسٹریٹجک، ہر طرح سے. اور ان کی اب یہ جو انویسٹمنٹ میں انٹرسٹ اور معیشت میں انٹرسٹ، اور آپ کو پتا ہے کل تو جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی بہت خوش جو ہے نا وہ لگ رہے تھے، تصاویر بڑی آ رہی تھی، بڑا سا ڈیلیگیشن موجود تھا، خود جنرل عاصم منیر سویلین کپڑوں میں ملبوس، اپنی ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ فائنلی کچھ ہو رہا ہے آفٹر 2 years آف 1.5 سال تو کچھ نہیں ہوا. تو کیسا آپ دیکھتی ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ واقعی ہی کرے گا، یا یہ ایک طرح سے اپنے بس وہ جیسے کہتے ہیں نا تعلقات کو ٹھیک رکھنے والا، خوش کرنے والا کام ہے؟